نیچرلزم اے لٹریری موومنٹ، نیچرلزم ان لٹریچر، اس کو ہم انوائرمنٹل ڈٹرمنزم بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ مین میڈ انوائرمنٹ ہو یا گاڈ میڈ انوائرمنٹ ہو، وہ ڈٹرمن کرتا ہے ہیومن کریکٹر کو، ہیومن بیہیویئر کو، انسان کی سوچ کو، اسی لیے اس کو انوائرمنٹل ڈٹرمنزم بھی کہا جاتے ہیں۔ یہ لٹریچر میں، فلم میں اور آرٹ میں، تھیٹر میں یہ لیٹ 19 سینچری میں یہ آیا تھا، اور یہ فرینچ ناولسٹ ایمیل زولا کی جو تھیریز ہیں ان پر اس کا ان کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہماری جو فیملی ہے، ہمارا جو سماج ہے، ہمارا سوشل، ہمارا پولیٹیکل، ہمارا اخلاقی نظام، ہماری معیشت کا نظام، ہماری فیملی، ہماری جتنی بھی جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں کس طرح ہیومن کریکٹر کو شیپ کرتی ہیں، اسی کو نیچرلزم کہتے ہیں۔ چونکہ ہم یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی وی آر پروڈکٹ آف اور انوائرمنٹ، ہم اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اب یہ ایمیل زولا کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے جو ایکشنز ہیں وہ ان کی فری ول سے نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیپلز ایکشنز ریزلٹ ناٹ فرام فری ول بٹ ڈیلیبریٹلی اینڈ آربیٹریلی آؤٹ سائڈ فورسز آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ۔ ایمیل زولا کہتا ہے کہ لوگوں کے جو ایکشن ہے وہ فری ول سے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے جو انوائرمنٹ ہے، جو نیچر پلس نرچرنگ جو ہے، وہ اس چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ کیسے ایک جو ہیومن بینگ ہے، اس کا کریکٹر، اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ کیسے فیچر ہوگی، وہ کس طرح کی بنے گی۔ اب اس کے جو فیچرز ہیں جنرلی وہ عموماً اگر ہم لٹریچر میں دیکھیں، نیچرلزم کو دیکھنا چاہیں تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، جیسے لٹریچر جو ہے یہ زیادہ تر نا یہ ڈارکنیس آف لائف کو، زندگی کے جو ڈارک جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ لیتی ہے۔ جیسے یہ لٹریچر میں پاورٹی، یہ جو ہے یہ نیچرلزم کے فیچرز ہیں، پاورٹی ہے، ریسزم ہے، نسل پرستی ہے، وائلنس، تعصب پایا جاتا ہے، پریجوڈس آپ کے اندر، ڈیزیز ہے، کرپشن ہے، نیپوٹزم ہے، جیوپارڈی، جتنی بھی سوشل ایونز ہیں، پروسٹیٹیوشن ہے، اچھا یہ ایون جو بیڈ فیتھ ہے، جو آپ کا وس ہے، جو آپ کی مرسی ہے، ڈٹرمنزم ہے، فری ول، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی تمام سوسائٹی کی جتنی ایلز ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ ساری نیچرلزم جو ہے وہ لے کے چلتا ہے، اور اس میں یہ کریکٹر ڈریون ہوتا ہے، یعنی کریکٹر اہم ہوتا ہے اس کے اندر۔ یعنی یہ اس پر عموماً ایک اور بات، اس پر یہ تنقید بھی کی جاتی تھی نیچرلزم پر کہ یہ جو ہیومن ایل ہے، یعنی ایل انسان کے اندر ہے، اور جو اس کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں، یعنی مرسی جو ہے، ایل ہے، جو کچھ برا ہے، چونکہ ان چیزوں پر یہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، تو اس لیے یہ ویلڈ تھیوری نہیں ہے۔ اور نیچر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو نیچر جو ہے، یہ نیچر از ایوری ویئر، یہ جو آپ کو ہمیں باہر یہ ہیومن بینگ سب سے اوپر ہے، سب سے نیچے جو آتی ہے وہ آپ کے جس کو آپ کہتے ہیں جمادات، اس کے بعد آتی ہے جمادات میں یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو زمین ہے، سارے کچھ، اس کے علاوہ نباتات ہیں، یہ جو آپ کے پاس درخت ہیں، سارے پودے وغیرہ، اس کے بعد حیوانات ہیں، حیوانات کے بعد ایک جو چیز آتی ہے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں گاڈ میڈ اور کچھ ہیں مین میڈ، جو ساری کی ساری جو ہیں یہ نیچر ہوتی ہے۔ نیچر از ایوری ویئر، نتھنگ از بیانڈ اٹ، کہیں بھی ٹائم اور اسپیس کے اندر ہی نیچر پائی جاتی ہے۔ اور پھر جو یعنی نیچرلزم کا ایک میں نے پہلے نام آپ کو بتایا تو اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل ڈٹرمنزم، اور اس کا ایک اور نام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مٹیریلزم، اٹ از آلسو ٹرمڈ ایز مٹیریلزم۔ اور کیونکہ یہ بلیو نہیں کرتی، کس میں؟ سینٹیمنٹلزم ہے، جذباتیت پر یہ بلیو نہیں کرتی، اسپرچولیزم پر اس کو بلیو نہیں ہے، سپر نیچرلزم پر بھی نہیں ہے، رومانٹسزم پر بھی نہیں ہے، اور سریلزم پر بھی نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی جو ہے نا، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان پر یہ بلیو کرتی ہے، اسی لیے اس کو مٹیریلزم بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو اگر ہم اس کی بات کریں نا کہ یہ اس نے یعنی اس کی اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے، تو یہ جو ڈارون کا جو کانسیپٹ ہے نا، تھیوری آف ایوولوشن، جس میں کہا جاتا ہے کہ اوریجن آف سپیشیز کی سپیشیز بنتی ہیں، اور پھر وہ دے اسٹرگل ٹو سروائیو،
اور پھر اسٹرگل فار سروائیول کرتی ہیں. پھر تیسری بات جو تھی خاص کر کے وہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹیسٹ. اب یہ اسٹرگل ٹو سروائیو اور سروائیول آف دا فٹیسٹ، یہاں سے یہ جو بات ہے یعنی نیچر میں وہی چیزیں سروائیو کر سکتی ہیں جو جن کے اندر نا جو اسٹرگل کرتی ہیں اور وہ فٹیسٹ ہوتی ہیں. یہاں سے یہ اپنا ایک کیو لیتی ہے، یعنی یہاں سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ لینا شروع کرتی ہے اپنا اوریجن، یہ ڈارون سے بنیادی طور پر. اور یہ ایک ٹائپ اس کو نا ایک اور اس کا نام ہے ایکسٹریم ریئلزم. ہوتا ہے یہ ریئلزم کی ایک فارم ہوتی ہے، لیکن یہ ایکسٹریم ریئلزم ہے. ریئلزم میں تو چیزوں کو ہوتا ہے کہ ایز اٹ از دیکھا اور ان کو پریزنٹ کر دیا، لیکن نیچرلزم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کریکٹر ہے اس نے کوئی بات کوئی ایکٹ کیا ہے تو ایز اٹ از جو کیا اس کو تو ریئلزم ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کام کرنے کے پیچھے کون کون سے فیکٹر جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. جیسے ایک ناول میں ایک رشین ناول ہے، اس کے اندر ایک کریکٹر جو ہے وہ کسی جگہ سے روٹی چراتا ہے اور پھر بعد میں اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. اب جب اس کو سزا دی جا رہی ہے تو یہ جو ساری کہانی پیش کی جا رہی ہے سامنے، اس کو ایز اٹ از جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ریئلزم ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز تھے جو ذمہ دار ہیں اس آدمی کے اس روٹی کو چرانے میں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ شاید اس نے پاورٹی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کام نہ ملنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی بھی ایسی وجہ سے اس نے یعنی اس کو ضرورت اس کو بھوک کی وجہ سے. بھوک ایک بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کی، اور اسی سے پوری دنیا کا نظام بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اس کو بھرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور لائف آگے چلتی ہے، تاریخ بنتی جاتی ہے، سلسلے بنتے جاتے ہیں، اور اسی کے لیے اسی سے ریلیٹڈ ہیں پھر آپ کے جو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بھی ہم سروائیو کرنے کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں، معیشت کا نظام اڈاپٹ کرتے ہیں، نامزد ویلیوز اڈاپٹ کرتے ہیں ہم، کلچرلی ساری چیزیں. اور ایک جو بھوکا آدمی ہوتا ہے وہ پیٹ سے بولتا ہے، پیٹ سے گفتگو کرتا ہے، وہ کبھی بھی زبان سے نہیں بولتا. بھوک ہمیشہ پیٹ سے بولتی ہے اور بھوکا آدمی بھی پیٹ سے بولتا ہے. اور اس ناول کو اگر آپ یہ جج کرنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس بندے نے یہ چوری کی ہے، اور اس کا کریکٹر یعنی ایک پہلے وہ ایک بہت اچھا وومن بینگ تھا، بعد میں وہ ایک چور کے طور پر کریکٹر نے، سوسائٹی نے، انوائرمنٹ نے اس کو ایک چور کے طور پر جو ہے نا مولڈ کر دیا اس کے کریکٹر کو. تو جب یہ بات کی جائے گی، یہ سمجھا جائے گا، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرلزم ہے لٹریچر کے اندر. اب اس کے ہم تھیمز کی اگر بات کریں تو اس کا نیچرلزم میں سائنٹیفک وے ہوتا ہے رائٹنگ کا، یعنی رائٹر چیزوں کو لکھتا ہے بہت کینلی ڈیپ جا کے، پہلے آبزرو کرتا ہے، پھر انالائز کرتا ہے، پھر ایویلویٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ آرڈینری پیپل ان ایکسٹرا آرڈینری سیٹنگ، کہ ان کو ایکسٹرا آرڈینری سیٹنگ کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی یہ جو اس کے فیچرز ہیں اور اس کو اس کے اندر نا کامن ایوری ڈے پیپل اس کے اندر بھی ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم کہیں نا آرڈینری پیپل ان ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز، تو یعنی کوئی اس کے اندر رائلٹی، کوئی کنگ، کوئی پرنس، کوئی بڑے لوگ اس کے اندر نہیں ہوتے، کوئی ٹائٹنز آف بزنس نہیں ہوتے، یعنی بزنس کی دنیا کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ نہیں ہوتے اس کے اندر، گریٹ مائنڈز نہیں ہوتے اس میں، کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں ہوتے اس میں، کوئی سیٹس بڑے بڑے نہیں ہوتے اس میں. جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ یہ ساری سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک بالکل عام سے بندے کو کچھ سرکمسٹانسز میں، ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز میں، جو اس نے ایکسٹرا آرڈینری ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اس نے خود نہیں بنائے ہوتے، اس سوسائٹی نے کریٹ کیے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سوسائٹی میں باؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کو وہاں پر پھینکا جاتا ہے، کریکٹر کو چھوڑا جاتا ہے، اور جب اس کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ پھر وہ جو بھی کچھ کرتا ہے اسی کو نیچرلزم کا یہ تھیم آ جاتا ہے. سائنٹیفک پرنسپلس یہ بھی اس کے اندر ایک تھیمیٹک چیز ہے. یعنی جس طرح سائنسدان کو تجربہ کرتا ہے، اسی طرح لکھاری بھی کیا کرتا ہے کہ وہ کسی خاص ماحول میں اپنے کریکٹرز کو رکھتا ہے، اور اس کی جو اس کریکٹر کی جتنی بھی انہیریٹڈ ٹریٹس ہیں جو اس کو اپنی وراثت میں ملی ہیں، جو پیرنٹس کی طرف سے اس کی جو جینز میں چیزیں آئی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، اور پھر ان کو پلاٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے، اکرنگ ہو رہی ہوتی ہے جس پلاٹ کی، اس کے ساتھ ملا کے جب چلتا ہے اس ٹریٹس کو،
تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے سائنٹیفک پرنسپل۔ اس کے علاوہ یہ جتنی بھی اس کے اندر چیزیں جو نیچرلزم کے حوالے سے آتی ہیں، تو یہ چونکہ اس میں کریکٹرز کو جو ان کی جو ریئل سرکمسٹانسز نے کیسے ان کی پرسنالٹی کو، ان کی آؤٹر پرسنالٹی کو، ان کی انر پرسنالٹی کو، ان کی سوچ کو، ان کی جو پولیٹیکل جو وہ ایکٹ کر رہے ہیں، جو وہ مذہبی طور پر کر رہے ہیں، وہ جو معیشت کے حوالے سے کر رہے ہیں، یا اس کی جو نامز اور ویلیوز کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے جو جیسے ایکٹ کر رہے ہیں، تو وہ کیسے مولڈ ہوا ہے، اس کو ہم اس کے اندر لے کے آتے ہیں۔ اب اس میں جو بڑے نام ہیں اسٹیفن کرین اور اس کا کام دا ریڈ بیج آف کریج، پھر آپ کے پاس آتے ہیں جیک لنڈن کا نام آتا ہے اور ان کا کام دا کال آف دا وائلڈ، پھر تھیوڈور ڈریسر امریکن ٹریجڈی ہے، ان کا کام ہے، ایمائل زولا کا نام آتا ہے، پھر فرینک نورس ہے جن کا کام ایم سی ٹیگ اسٹوری فرام سین فرانسسکو، یہ اہم کام ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کے اسٹائلسٹک فیچرز پر ہم آئیں تو اس میں سمبلزم پلس ڈیٹیلز آتی ہیں۔ ایک تو سمبلزم آتا ہے اور پھر ڈیٹیلز میں آپ کی سوسائٹی کی ڈیٹیلز، سیٹنگ کی ڈیٹیل، بیک گراؤنڈ کی ڈیٹیل، ایموشنز کی ڈیٹیل، اپریچرز کی ڈیٹیل، یہ سارا کچھ آتا ہے۔ اور آخر میں اس کے جو پرنسپلز آف نیچرلزم کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں، نیچرلزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے، پیغام یہ ہے اس کا کہ دا پریزنٹ از دا ریئل لائف، کہ پاسٹ نہیں پھر فیوچر بھی نہیں، جو لمحے موجود ہیں نا یہ زندگی ہے، اور انسان کو اس لمحے موجود کو ہیپی بنانے کی، کمفرٹیبل بنانے کی، اور کیئرنگ بنانے کی، لونگ بنانے کی، پرسکون بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ریالٹی ہے اس کو نیچرل سینز کے ذریعے ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یونیورس از اے ہیوج مشین اینڈ مین از آلسو اے پارٹ آف دس ہیوج مشین، کہ یہ پوری کائنات ایک بہت بڑی مشین ہے اور انسان اس مشین کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے، لہذا بہت ساری چیزیں مل کے انسان کی پرسنالٹی کو، اس کے کریکٹر کو، اس کی ساری سوچوں کو، اس کریکٹر کو مولڈ کرتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ملا کے کہتے ہیں نیچرلزم اے لٹریری موومنٹ۔